اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک عجیب و غریب کہانی۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میں جیسے ہی مروں میرے جسم کے گرد برف کے بڑے بڑے بلاک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ جب وہ میت کو غسل کے دوران ہاتھ لگاتے تو جہاں سے بھی ہاتھ لگتا وہاں کے جسم کی کھال ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے پھرتے نظر آتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل کے لیے موجود سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو دنیا سے پردے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ ایسا کیا گناہ کیا تھا اس بندہ خدا نے کہ جس کا عبرتناک انجام دنیا میں ہی شروع ہو گیا تھا؟ بظاہر نیک دکھنے والے شخص کی آخر کیا خطا تھی کہ اسے اپنے انجام کا پہلے سے علم ہو گیا تھا اور اس نے اپنے لیے وصیت کی تھی۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد سزا اور جزا سے بھی وابستہ ہے۔ جو جیسے اعمال کرے گا ویسی سزا پائے گا۔ قتل کسی کی جان لینے کا نہایت تکلیف دہ عمل جس کی سزا خود رب تعالیٰ نے بھی مقرر کی ہے، یعنی خون کے بدلے خون۔ بہرحال اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس عمل کو کرنے والے کو اگر مقتول کے لواحقین معاف کر دیں تو یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتلوں ہندا اور وحشی کو معاف کر دیا تھا۔ ذاتی دشمنیوں کے باعث کسی کی جان لینا فتنہ برپا کرنے میں ایک عظیم فتنہ ہے۔ قتل ہونے والے کے ساتھ ساتھ اس کے سبھی اہل و عیال کا بھی قتل ہو جاتا ہے، ان کا کوئی وارث نہیں رہتا۔ لیکن دشمنی چاہے کیسی بھی ہو، جب پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کا یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک معصوم سے چہرے کے پیچھے عجیب و غریب کہانی جس کے انجام نے سبھی کو ہلا کر رکھ دیا۔ عزیز دوستو، دنیا میں ہونے والی پہلی موت کا باعث بھی قتل تھا، دنیا کا پہلا جرم قتل تھا، دنیا کی پہلی خطا قتل تھا اور دنیا کی پہلی دشمنی بھی قتل تھی۔ جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، کہتے ہیں کہ وہ روئے زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کا لخت جگر قتل ہو گیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی یاد میں اس قدر روئے کہ آسمان پر فرشتے بھی ان کے دکھ میں رونے لگے۔ پر اسراریت کے سفر میں ایک اور دلسوز کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک حقیقت پر مبنی دل دہلا دینے والی کہانی جس کا تعلق 100% حقیقت سے ہے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا ہے۔ یہ واقعہ پاکستان آزاد ہونے سے کچھ سال بعد کا ہے، جب لاہور کے ایک علاقے میں ایک شخص رہائش پذیر ہوا۔ یہ ایک سادہ لو انسان تھا، ملن نثار اور لاوارث۔ کہنے کو وہ مسجد کے مسافر کی حیثیت سے علاقے کی مسجد میں کچھ دن قیام کے لیے آیا تھا۔ وہ نماز پنجگانہ کا پابند تھا۔ وہ سب سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتا۔ اس نے اپنے بارے میں بتا رکھا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ ماں باپ حیات ہیں، نہ بیوی بچے ہیں۔ نیز اس کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی خاندان ہے ہی نہیں، بس یوں ہی ایک مسجد سے دوسری مسجد میں رہتا ہوں۔ وہ ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا کہ جس سے اس کا گزر بسر ہو جایا کرتا۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی اور اس علاقے میں رہتے ہوئے اب اسے کافی سال گزر چکے تھے۔ اب اس نے اپنی رہائش کے لیے ایک مکان وہاں کرائے پر لے لیا تھا۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ وہ بیچارہ بیمار رہنے لگا۔ پھر ایک دن اس کی موت ہو گئی۔ موت کیا تھی، اہل علاقہ کا خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اچانک اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چند قریبی ساتھیوں نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا تھا، لیکن اچانک امام مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے، مجھے اس شخص نے اپنی تدفین کے حوالے سے وصیت کر رکھی ہے، لہٰذا چند امور ہیں جو کرنا ہوں گے۔ مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق برف کے بڑے بڑے بلاک منگوا کر اس شخص کی میت کے چاروں طرف رکھ دیے گئے۔ حالانکہ نہ تو اس کی موت ہوئے زیادہ وقت ہوا تھا اور نہ ہی موسم بہت گرم تھا۔ نیز مولوی صاحب نے ہدایت کی کہ مرنے والے نے وصیت کی تھی
کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کی تدفین کر دی جائے۔ امام صاحب کی اچانک یوں آمد نے سب کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ کیسا کیا ہے امام صاحب اس شخص کی تدفین کے لیے اس قدر پریشان ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ واقعی امام صاحب کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، لہٰذا جلد سے جلد غسل دینے کے لیے ایک شخص کو بلوایا گیا۔ اب یہاں سے اصل معاملہ شروع ہوتا ہے، اور وہ وجہ سبھی کو سمجھ میں آ گئی کہ کیوں امام صاحب نے سب اتنا جلدی کروایا۔ جب غسل دینے والا مردے کے جسم کو غسل کے دوران ہاتھ لگاتا تو جہاں بھی ہاتھ لگاتا وہاں کے جسم کی کھال ایسے ہٹ جاتی جیسے کوئی چادر ہو، اور اس کے جسم کے اندر کیڑے چلتے دکھائی دینے لگ جاتے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر غسل کے لیے موجود سبھی افراد کی سمجھ سے باہر تھا، اور انہوں نے غسل کا عمل وہیں روک دیا اور امام مسجد کو بلوایا گیا۔ امام صاحب بھی یہ سب دیکھ کر بے حد خوف زدہ تھے۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اس نے مجھے اپنے بارے میں بالکل صحیح پیشن گوئی کی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ان کے منہ سے نکلے الفاظوں کا مجمع سمجھنے میں اس وقت تو قاصر تھے، لیکن جب بعد میں حقیقت کا علم ہوا تو بے اختیار توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ اس وقت تو امام صاحب نے ہدایت کی کہ میت کو بنا ہاتھ لگائے اس پر یوں ہی پانی بہا کر اس کو کفنا دیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دیں۔ تدفین کے بعد امام صاحب نے اس معاملے کی اصل وجہ بیان کی کہ اس آدمی نے مرنے سے قبل مجھے اپنے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ شاید وہ اپنے سرکردہ گناہ کے لیے سخت پشیمان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک قاتل ہوں، مجھ سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا۔ معاملہ ایسا ہو گیا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ بے شک یہ شیطان کا سرئی وار تھا اور میں اس کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اللہ کے بندے کا قتل کر دیا تھا۔ قتل کی وجہ اس نے مجھے نہیں بتائی، لیکن اتنا بھی شاید اس نے مجھے اس لیے بتایا کہ اس کا آخری وقت بے حد قریب تھا۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس کے قتل کے بعد سے میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اس کو بے حد افسوس تھا کہ اگر میں اپنے جرم کے بعد یوں فرار نہ ہوتا تو شاید میرا آخرت میں انجام اتنا برا نہ ہوتا، کیونکہ شاید اس آدمی کو اپنے انجام کی خبر پہلے سے ہو چکی تھی۔ اس لیے اس نے وصیت کی تھی کہ میں جیسے ہی مر جاؤں میرے جسم کے گرد برف کے بڑے بڑے بلاک رکھ دینا اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے دفنا دینا۔ میں اس کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اور میں نے اسے نصیحت کی کہ اس کو توبہ کر لینی چاہیے، لیکن شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ لیکن ایک بات میں 100% درست مانتا ہوں کہ اس آدمی کو اپنے انجام کی خبر پہلے سے تھی، اور اس نے اسی لیے مجھے وصیت کی تھی کہ جلد سے جلد مجھے دفنا دینا۔ جب غسل کے دوران اس کے جسم میں سے کیڑے نمودار ہونا شروع ہوئے تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں اس نے مجھے موت واقع ہونے کے فوراً بعد اپنے گرد برف رکھنے کا کہا تھا، اور کیوں اس کا جلد سے جلد تدفین پر اصرار تھا۔ یہ سن کر وہاں موجود سبھی لوگ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ یہ ایک قاتل کا آنکھوں دیکھا عبرتناک انجام ہے جو دنیا سے پردے سے پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے حال پر رحم فرمائے۔ پتہ نہیں قبر میں اس کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہوگا۔ سبھی سننے والوں سے درخواست ہے کہ اس آدمی کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ پاک معاف کرنے والی ذات ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، قتل تو انسان کر دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس کی بقیہ زندگی پشیمانی اور ڈر میں گزرتی ہے۔ قتل تو ایک انسان کرتا ہے، لیکن بھگتنا اس کے سارے خاندان کو ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے در بدر، اپنے بیوی بچوں سے در بدر، ہمیشہ اپنے دل میں خوف لیے، کبھی اللہ کا تو کبھی مقتول کے لواحقین کا۔ ایک طرف اسے اللہ کا ڈر رہتا ہے کہ میں نے جو قتل کیا ہے اللہ پاک اس کی مجھے کیا سزا دے گا۔ دوسرا، جتنا وہ زندہ رہتا ہے ہمیشہ مقتول کے لواحقین کی طرف سے اس کو ڈر رہتا ہے کہ کبھی بھی کسی وقت مجھے مار دیں گے۔ محترم عزیز دوستو، دنیا میں جرم کا آغاز
قتل سے ہوا تھا، اور قتل بدترین جرموں میں سے ایک جرم ہے جو اللہ پاک کو شدید ناپسند ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کو قتل کرنا گویا سارے انسانوں کو مارنے کے مترادف ہے۔ میرا محترم عزیز دوستو، جتنا ممکن ہو سکے اس فعل سے اپنے آپ کو دور رکھیے، اپنے اہل و عیال کو دور رکھیے، اور جن لوگوں سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔